اچھا یہاں پر ایک اور صاحب نے ایک اور بات بھی کہی اور ناواقفیت کی بنیاد پر کہی، اور وہ یہ کہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں مسلمانوں کی جنگ تھی، کفار کے ساتھ بھی جنگ تھی، یہودیوں کے ساتھ بھی جنگ تھی، لیکن کبھی یہودیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں اس کا واقعہ پچھلی دفعہ بیان کر رہا تھا. غزوہ بنو نذیر ہوا، ابھی لمبا واقعہ تھا. وہ لمبا جب ہونے لگا، محاصرہ لمبا ہونے لگا، جیسے میں نے عرض کیا یہودیوں کی حالت، مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار مقابلہ ہوا یہودیوں سے. ایک غزوہ بنو نذیر، یہ ہجرت کے فوراً بعد ہے. ایک غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ، یہ تقریباً 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ واپس آئے تو اگلے سال عمرۃ القضاء کرنے سے پہلے غزوہ خیبر ہوا. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست یہودیوں سے مقابلہ ہوا. ان تینوں مقابلے کے اندر جو میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ حشر کی، یہودی میدان میں نہیں نکل سکے، قلعہ بند ہو گئے، اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے. تو بنو قریظہ کا بھی محاصرہ کیا گیا، غزوہ بنو نذیر کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور خیبر کا بھی محاصرہ کیا گیا. خیبر کے جو کا معاملہ تھا اس کا بھی محاصرہ کیا گیا. یہودی کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کھلے میدان میں نہیں نکلے. اور محاصرے کا مطلب کیا تھا؟ ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا جائے. اچھا اس سے بھی جب اثر نہ ہوا، غزوہ بنو نذیر کا بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. تو اب مشورے میں یہ بات آئی صحابہ کرام کے اندر کہ ایسا کرتے ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیتے جس سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی اور ہتھیار ڈال دیں گے. تو آپ سوال یہ پیدا ہوا، وہی والی بات تھی جو آج بات چل رہی تھی کہ ہمارے مسلمان بے روزگار ہوں گے. تو ان کا یہ ہوا کہ بھئی یہ تو درخت اللہ کی نعمت ہے اور کل کو ہماری ملکیت میں آئیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہونا ہے. آج درختوں کو کاٹ کے جلائیں گے تو بالآخر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اختلاف ہو گیا. تو اس طرح چند ڈیٹیلز کے معاملات میں امت میں اختلاف ہونا صحابہ کرام ثابت ہے، لیکن اللہ کی نبی نے اجازت دی اور بعض باغات کے درختوں کو کاٹ کے اللہ کے نبی نے آگ لگوا دی. اس کا ایسا اثر اور ہیبت طاری ہوئی ان کے اوپر کہ یہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے اور سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے. تو یہاں سے یہ بائیکاٹ معلوم ہوتا ہے. یہ جس نے بھی بات کہی کہ بھئی صاحب کے جنگ بھی چل رہی تھی اور یہودیوں کے ساتھ تجارت بھی چل رہی تھی، بالکل غلط بات ہے. اچھا اسی طریقے کا واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں یہ بات پر ان سے صلح کر لی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے. اب ہوا یہ کہ 2 صحابی تھے، ایک ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو جندل. یہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جب مدینہ آئے تو حضور نے کہا نہیں میں تو واپس کروں گا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی اب میں اگر واپس گیا تو مکہ والے میرے اوپر اور زیادہ تشدد کریں گے، تو نکل کے بھاگ گئے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب توجہ دیجیے گا. ان لوگوں نے کیا کہ جہاں پر قریش کے تجارتی قافلوں کے جانے کی راہ گزرتی وہاں پر یہ چھپ کر بیٹھتے اور خاص طور سے قریش کے تجارتی قافلوں کو نشانہ بناتے. یہاں تک اتنا نقصان ہوا کہ مکہ والوں نے حضور کو پیغام بھجوایا کہ حضور خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ اپنے پاس بلا لیں. تو حضور نے خط لکھا. جب وہ خط ملا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو مرض الوفات میں تھے، بستر پر تھے، آخری وقت تھا، تو حضور کا خط ملا تو خط لے کے اپنے سینے سے لگائے اور بتا دیا کہ بتا دینا کہ میرا انتقال ہو گیا، لیکن باقی جو ان کے رفقا تھے کیونکہ مکہ سے جو مسلمان ہوتا ان کے ساتھ جا کے مل جاتا، تو وہ باقی رفقا ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر چلے گئے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاشی بائیکاٹ، جو معاشی بائیکاٹ ہے یہ بہرحال سنت سے ثابت ہے.